بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 15۔ آج درس نمبر 15 پڑھایا جائے گا۔ ہیڈنگ ہے ماضی بعید۔ ماضی جو فعل ماضی کی 6 قسمیں آپ نے اجمالاً پڑھی تھیں، انہی کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ آج ماضی بعید کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ماضی بعید، پہلے ماضی بعید کی، فعل ماضی بعید کی تعریف کریں گے۔ آپ تسہیل المصادر میں یہ تعریف پڑھ چکے ہیں۔ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ تعریف کریں۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے یا کیا ہوا کام سمجھا جائے۔ بہرحال ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے گا، کام کا ہونا سمجھا جائے، کوئی کام سمجھا جائے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ان کے الفاظ دیکھ لو کیا ہیں۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے، جس سے دور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ یہ تعریف بھی درست ہے، کیونکہ ماضی گزرا ہوا، بعید دور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے گا، اور فعل تو وہاں پر یعنی کوئی کام تو ہوتا ہی ہے۔ پھر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی قریب کیسے بناتے تھے؟ ہا است لگا کر، اور ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا دیں گے۔ ہا بود بڑھا دیں گے تو صیغہ واحد غائب بن جائے گا، اور باقی صیغوں کے لیے بود کے بعد ان کی علامتیں لگا دیں گے۔ جمع غائب کے لیے بود کے بعد نون دال، بودند۔ واحد حاضر کے لیے یا لگا دیں گے بودی، جمع حاضر کے لیے یا دال لگائیں گے بودید، واحد متکلم کے لیے میم لگائیں گے بودم، جمع متکلم کے لیے یا میم لگائیں گے بودیم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے، چونکہ تسہیل المصادر میں بھی ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہتر طریقے سے سمجھا ہے اور پڑھا ہے۔ دیکھیں بنانے کا طریقہ، ماضی بعید واحد غائب کے آگے یعنی آخر میں ہا بود، ایک بار میں سب کو بتا دیا ہے۔ ماضی مطلق واحد غائب یعنی صیغہ واحد غائب، فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب کے آگے ہا بود، اور باقی میں یعنی باقی صیغوں میں بود کے بعد ان صیغوں کی علامتیں بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں۔ جیسے پوری گردان دے دی ہے، پرسیدہ بود، پرسیدہ بود ہے، اب بود کے بعد علامتیں لگاتے چلے جائیں گے آگے کے 5 صیغوں میں۔ پرسیدہ بودند، پرسیدہ بودی، پرسیدہ بودید، پرسیدہ بودم، پرسیدہ بودیم۔ پرسیدہ بود کون سا صیغہ ہے؟ پرسیدہ بودند، پرسیدہ بودی، پرسیدہ بودید، پرسیدہ بودم، پرسیدہ بودیم۔ پرسیدہ بود کا ترجمہ، پرسیدہ بودند، پرسیدہ بودی، پرسیدہ بودید، پرسیدہ بودم، پرسیدہ بودیم۔ ہم نے پوچھا تھا۔ اب اس کے بعد مشق ہے، اردو میں ترجمہ کرو۔ دھیان دیں، توجہ دیں ترجمے پر۔ او دی شب جامع کونا گدارا دادا بود۔ او دی شب جامع کونا گدارا دادا بود۔
او اس نے، دی شب گزشتہ رات، پچھلی رات، گزری ہوئی رات، او دی شب اس نے گزری ہوئی رات، جامع کہنا پرانا کپڑا، گدا فقیر را کو، گدا را فقیر کو دادا بود دیا تھا. اس نے گزشتہ رات پرانا کپڑا فقیر کو دیا تھا. او دی شب جامع کہنا گدا را دادا بود. ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آنا، آنا واحد کے لیے ہے اور آنا جمع کے لیے ہے. بعید کے لیے ہے اور آنا بھی بعید کے لیے ہے. فرق یہ ہے واحد ہے، آنا جمع. آنا وہ لوگ، در اتاق کمرے میں، خواب گرفتہ بودن، گرفتن مانے پکڑنا، خواب مانے خواب، نیند، خواب مانے نیند. آنا وہ لوگ در اتاق کمرے میں، خواب گرفتہ بودند سوئے تھے. آنا در اتاق خواب گرفتہ بودند وہ لوگ کمرے میں سوئے تھے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ لوگ کمرے میں سوئے تھے. پھر ہے تو دی روز شکار پرندگاں کردہ بودی. تو نے، دی روز گزشتہ دن، گزشتہ دن یعنی کل، گزرا ہوا کل. تو دی روز تو نے گزشتہ کل، شکار پرندگاں پرندوں کا شکار، کردہ بودی کیا تھا. تو نے گزشتہ کل پرندوں کا شکار کیا تھا. ترجمہ ایک بار اور کریں. تو نے شکار کیا تھا. احمد تلاوت قرآن مجید کردہ بود. احمد فاعل ہے. اس بار تو ماشاءاللہ پہلے ہی تم نے ترجمہ کر دیا، اب قابل ہو گئے ماشاءاللہ آپ لوگ. چلو اللہ تعالیٰ اور قابل بنائے. ہاں، احمد تلاوت قرآن مجید کردہ بود. ترجمہ کرو. احمد نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. ٹھیک ہے. ماں برسقف خانہ نشستہ بودیم. ماں ہم، بر مانے پر، سقف مانے چھت، سقف خانہ گھر کی چھت پر. ماں برسقف خانہ ہم گھر کی چھت پر نشستہ بودیم. ترجمہ ہم گھر کی چھت پر بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. ترجمہ تو لب جو استادہ بودی. تو لب مانے کنارہ، لب مانے کنارہ، جو مانے دریا. لب جو دریا کے کنارے، جو مانے دریا، لب جو دریا کے کنارے. استادہ بودی کھڑا تھا. تو لب جو استادہ بودی، تو دریا کے کنارے کھڑا تھا. ٹھیک ہے. شما از اعظم گڑھ تا فیض آباد بآتوبوس سفر کردہ بودے. شما تم نے، از اعظم گڑھ سے، تا فیض آباد تک، بآتوبوس موٹر بس، آتوبوس مانے موٹر بس، بامانے سے موٹر بس سے سفر کردہ بودید سفر کیا تھا. تم نے اعظم گڑھ سے فیض آباد تک موٹر بس سے سفر کیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی من بیرون خانہ رفتہ بودا. ترجمہ کریں. من بیرون خانہ رفتہ بودم. من مانے میں، بیرون خانہ گھر کے باہر، رفتہ بودم گیا تھا، میں گھر کے باہر گیا تھا. ایشاں قلم شما، بامن دادا بودن. ایشاں ضمیر منفصل ہے. ایشاں ان لوگوں نے، قلم شما تمہارا قلم، بامن
مجھ کو، ان لوگوں نے تمہارا قلم مجھ کو دیا تھا، دادا بودند دیا تھا، ان لوگوں نے تمہارا قلم مجھ کو دیا تھا۔ پھر دیکھیں آخری جملہ ہے شما فنجان شائے برمیز نہادہ بودید۔ شما تم نے، فنجان شائے، فنجان مانے پیالی، شائے مانے چائے، شما فنجان شائے تم نے چائے کی پیالی برمیز میز پر نہادہ بودید رکھی تھی، تم نے چائے کی پیالی میز پر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے فارسی بناؤ۔ فارسی یعنی اردو کے جملے ہیں، ان کو فارسی میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے وہ آگرہ بس سے گیا تھا، وہ آگرہ بس سے گیا تھا، بنائیے اس کی فارسی۔ وہ آگرہ باتوبوس رفتہ بود، او آگرہ باتوبوس رفتہ بود، او آگرہ باتوبوس رفتہ بود، وہ آگرہ بس سے گیا تھا۔ پھر ہے تو وہاں کیوں کھڑا تھا، تو وہاں کیوں کھڑا تھا، تو آجا، تو آجا چرا استادہ بودی، تو آجا تو جی تو آجا چرا استادہ بودی، تو اس جگہ کیوں کھڑا تھا۔ کل رات بچے نے پیالہ زمین پر گرا دیا تھا، کل رات دیشب بچہ طفلک، دیشب طفلک پیالہ کاسا، دیشب طفلک کاسا را، کاسا لے لو یا کاسا را لگا لو، کاسا بر زمین افگندہ بود، افگندن مانے گرانا ڈالنا، افگندہ بود، دی شب طفلک کاسا را پیالے کو یا صرف کاسا کہہ لیں، دی شب طفلک کاسا بر زمین افگندہ بود یا انداختہ بود، افگندہ بود۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ کیا ہوا؟ بلند آواز سے پڑھو، دی شب ٹھیک ہے، دی شب طفلک کاسا برزمین افگندہ بود، میں نے اس کو اپنا اٹلس دیا تھا، میں نے اس کو اپنا اٹلس دیا تھا، بنائیں فارسی، من اورا، من اورا میں نے اس کو، اطلس خیش یا اطلس خود، من اورا اطلس خود دادا بودم، من او را بھی لگا لو اور بہتر، من اورا میں نے اس کو اطلس خیش یا اطلس خود دادا بودم، میں نے اس کو اپنا اٹلس دیا تھا۔ ایسا ہی تم نے بھی لکھا تھا، ایسا ہی تم نے بھی لکھا تھا، بنائیے فارسی، ہم چنی، چنینو چنا دونوں آتا ہے، چنا بھی آتا ہے چنی بھی آتا ہے، ہم چنی ایسا ہی، شما نیز تم نے بھی، اب بنا لو باقی جو بچا ہے، نوشتہ بود، اور اگر جمع مانو تو نوشتہ بودید، بودید، ہم چنی شما نیز نوشتہ بودید، ہم چنی شما نیز نوشتہ بودید۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کون سی بول رہے ہو؟ تیلگو، تمل۔ چلیں، ایسا ہی تم نے بھی لکھا تھا، کیا فارسی بنے گی؟ ٹھیک ہے، تم نے اس کو کیوں گالی دی تھی؟ صحیح فارسی صحیح بنائی، یہ والی پارٹی بولے،
تم نے اس کو کیوں گالی دی تھی؟ کیوں؟ اب تم بولو. ٹھیک ہے. شما پورا چرا دشنام دادا بودے. تو چھت کے کنارے کھڑا تھا. تو چھت کے کنارے کھڑا تھا. مناظر بنا دو سب سے پہلے اس بار تم. تو لبے سخت. تو لبے سخت. ریحان سنتا ہے دوسروں سے یہ کیا کہہ رہا ہے پھر کہتا ہے. تو لبے سقف استادہ بودی. تو لبے سقف یہ والی پارٹی بولے گی. دم ہے ان کی آواز میں. صحیح بنایا جملہ. تو لبے سقف استادہ بودی. پھر ہے ہم نے شربت بنایا تھا. بناؤ شربت کی فارسی. ہم نے شربت بنایا تھا. شربت تو خود فارسی ہے. حکیم کے یہاں جاؤ گے بہت سی دواؤں پہ لکھا ہوگا شربت فلاں شربت فلاں. شربت ماں ہمارا شربت. ہم نے شربت بنایا تھا. ماں شربت تیار کردہ بودیم. ماں شربت تیار کردہ بودیم. کیا فارسی بنے گی؟ جی. پھر ہے آگے چشمہ میرے ہاتھ سے گر پڑا تھا. چشمہ میرے ہاتھ سے گر پڑا تھا. بنائی یہ فارسی. عینک از دست من. عینک از دست من. چشمہ میرے ہاتھ سے گر پڑا تھا. افتادہ بود. عینک از دست من افتادہ بود. عینک از دست من افتادہ بود. اتنا خوش ہے یہ. چلیں پھر آگے ہے مرغے اور مرغیاں اڑی تھیں. مرغے اور مرغیاں اڑی تھیں. بنائیے فارسی. خروس. خلوص نہیں خروس. خروس ہا و ماکیان ہا. پریدہ بودند. خروس ہا و ماکیان ہا. پریدہ پریدن مانے اڑنا. جی جی. پریدہ بودند. پریدہ بودند مل کر جمع غائب ہو جائے گا نا.